السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد عمر گجر اور لایا ہوں آپ کے لیے نیٹ ورکنگ مارکیٹ سے بھرپور خبریں. سیکیورنیکس SRG کے بارے میں تمام تر تفصیلات. دوستو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ 3 لیڈر ہیں بڑے، ان تینوں کی وائسز میں نے شیئر کی ہے. اس میں ہر عام اور خاص بندے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی باتوں میں جھول ہے اور کون غلطی کر رہا ہے، کس نے بیڑا ڈبویا. یہ ساری چیزیں آپ خود سنیے، ان تینوں وائسوں میں آپ سنیے. بھائی میں نے اتنا کچھ کیا ہے، دیکھیں نا کہ آپ اندازہ نہیں ہے، گالیاں صحیح ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کی وجہ سے 6 لاکھ دکھی خاندان کی وجہ سے اب غیر قانونی کام تو کر نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے آپ مجھے 50 کروڑ روپے دے دیں، میں اپنے کسی دوست کو جو نا بول کے دبئی سے ترکی سے جو نا ترکی سے چلوا رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نا بھائی پاکستان کے جو قانون کو وائلیٹ کریں، کلیش ہو، ہم سب جیل میں جائیں اور ہم سب اسی طرح دلدل میں پھنسے رہیں، تو ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کر دیتے ہیں. عجیب میرے بھائی ہیں یار، آپ کو میں سیدھی صاف سچی کھری بات بتا رہا ہوں. بھائی یہ سسٹم یہاں تبھی چلے گا جب کوئی ریگولیشن بنے گی. یہ SSB یہ جتنے بھی ادارے ہیں کو ریگولیٹ کریں گے اسٹیٹ بینک کے تھرو، ٹھیک ہے نا. جو کہ یہ ایک معیشت کا فائنینشیل ایک سسٹم ہے، جس طرح دبئی میں ریگولیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، USA کے اندر، UK کے اندر، یورپین ممالک کے اندر کرپٹو کرنسی اور MLM مارکیٹ. اب ایک چیز ہے ہی نہیں سرے سے بھائی. تو میں ایک قانونی انسان ہوں، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، قانون کو بھی جانتا ہوں، علم کو بھی جانتا ہوں اور باریکی کا بھی جانتا ہوں. تو میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا. ابھی میں اداروں سے ملا ہوں تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے، ہائی پروفائل لوگوں سے، کہ جب تک ریگولیٹ نہیں بنتا کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ ویٹ کریں کسی بھی جو نا اچھے جو نا فیصلے کا. تو مزید کوئی بھی کسی دلدل میں نہ خود پھنسے نہ کسی پھنسائیں. عمر بھائی بہت شکریہ. اگر آپ تصدیق کریں کہ یہ ان کا آج کا میسج ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. جس طریقے سے مدنی صاحب فرما رہے ہیں کہ فنڈز نہیں تھے، فنڈز نہ ہوتے تو کہاں سے سیکیورنیکس پیسے دیتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ جاوید خان کا موقف 100% ٹھیک تھا، اسما کا موقف بالکل ٹھیک تھا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، کس نے لگایا تھا؟ پھر اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ پھر سیف الرحمان نیازی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور فنڈ نہیں تھے. اور ملک نوید اور راجہ ریاض سے یہ سارا کچھ کروا کے پھر مدنی صاحب کے ذریعے ہی انہوں نے اپلیکیشن دلوا دی اداروں میں. اداروں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا نام ہے اس کا، سوری میرے پاس تو آپشن اے ہے. پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ مجلس شورا اور جاوید خان گروپ جو ہے ان کو ضم کر دیا جائے، یہ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر جس طریقے سے ان لوگوں کو ادائیگی ہو سکتی ہے، لاکھوں لوگوں کی ادائیگی، وہ ان کو کروانی چاہیے ہے. میں نے پہلے بھی اپنی شکست تسلیم کی نا کھلے دل سے کہ اوکے بھائی میں غلط ہوں، میں نے غلط کیا، سب مان لیا، سب جھوٹ بکواس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا، 100% تسلیم کیا. اوکے ہم نے لگایا نا، اب آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے وہ ذرا حل دے دیا جائے نا، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ اس چیز کا حل کیا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ کیا نام ہے اس کا فنڈز نہیں تھے اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک نوید اور راجہ ریاض صرف ان 2 لوگوں کو ڈارک میں رکھا گیا، باقی سارے لوگ ان پکچر تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلنی تھی. اور سارا کا سارا ملبہ پھر ڈالیں پھر سیف صاحب پہ، پھر کھل کے آئے نا میدان میں. بات صرف اتنی سی ہے. مجھے امید ہے کہ میرے مدنی بھائی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھر مطلب سیدھا اور صاف ہے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں، میں سبجیکٹ ہوں کہ میں بات کر، اگر یہ سچ بول رہے ہیں کہ فنڈز نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ سیف الرحمان کی کمپنی تھی، سیف الرحمان نے پیسے دینے تھے اور یہ سارا کچھ ہونا تھا. اور پھر شاید جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو ان کے ذریعے اپلیکیشن دی گئی، اور یہ ترجمان بھی ہیں
اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جاوید خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کے موقف کے اوپر سٹیمپ لگا رہے ہیں، یا ان لاکھوں لوگوں اور سیف الرحمان نیازی کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ چیز میری سمجھ میں بہرحال نہیں ہے. لیکن آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے گروپس میں یہ میسج شیئر کیا. اچھا لگا مجھے، تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلے نا کہ راجہ ریاض اور ملک نوید نے کیا کیا تھا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا، یہ راجہ ریاض کا میسج کسی نے مجھے فارورڈ کیا جس میں وہ مدنی صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو مدنی صاحب کی اس بات سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ فنڈ نہیں تھا جو اس نے بتایا. یہ مجھے ان کے لیڈروں نے بتایا تھا، جو ان کے لیڈر تھے نا، جن سے یہ فنڈ اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے 5000 کالی بیڑیا. اور اس کے لیے میں نے وہ ایک پوسٹ بھی کیا تھا، ابھی شاید میں اس میسج کے بعد شیئر بھی کروں کہ آپ لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے. تو مجھے ان لیڈروں نے بتایا تھا کہ ہم سیف الرحمان کو پیسے نہیں دیں گے اور ہمارا اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور اس نے ہمارے اکاؤنٹ زیرو کر دیا گیا. اگر ہمیں فائدہ نہیں ہے تو ہم ان کو کیوں بچائیں. تو میں نے سیف الرحمان کو بتایا بھی تھا، جب اس نے بتایا تھا کہ مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے کالی بیڑیوں اور سمپوں کو، کچھ ایسا میسج تھا، آستین کے سمپوں کو میں نے پہچان لیا. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک ایک تمہارے سامنے آئے گا. اور باقی راجہ ریاض کی بات بھی ٹھیک ہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیف الرحمان نے سب کو راجہ ریاض کے ذریعے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. ابھی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ راجہ ریاض ان بورڈ تھا کہ نہیں تھا، وہ سب مل کے کر رہے تھے. یہ راجہ ریاض کو اندھیرے میں رکھا تھا، یہ سیف الرحمان ہی بتا سکتا ہے، اعلیٰ بہتر جانتا ہے، یہ مد نہیں بتا سکتا ہے. لیکن یہ جو اس نے بتایا کہ راجہ ریاض اور اس کو ادھر لگا دیا، پھر جب لوگوں نے، یعنی جو لیڈرز تھے جن سے ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، متوقع تھے وہ، یعنی کہ وہ فنڈ جمع کریں گے یا پیسے 1000 1500 ڈالر ڈالیں گے، اور پھر وہ کمپنی سے، یعنی جو ویب سائٹ ہے ان سے لوگوں کو پروفٹ دینا شروع کریں گے. تو مجھے یہاں تک بھی بتایا گیا تھا کہ سیف الرحمان نے لوگوں کو پرسنل میں میسج بھی بھیجے تھے کہ آپ کی وڈراول آ رہی ہے، اور انہوں نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ ہماری وڈراول 7-8 تاریخ تک آنے والی ہے. تو یہی ایکسپیکٹیشن جو لیڈر سے تھی. تو پھر مجھے کچھ اس میں شک بھی گزرا تھا کہ شاید لیڈروں نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے کہ ہم نہیں دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں، یا زیادہ تر دے رہے ہیں. جو میرے ساتھ رابطے میں تھے انہوں نے بولا تھا کہ ہم نہیں دیتے، شاید وہ نہیں دے رہے ہوں گے. تو میں نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ کچھ مہینوں تک دیں گے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا، میں نے حساب کتاب اس پوسٹ میں لگایا تھا، میں ابھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس ٹائم، کہ یعنی اگر اتنے دیں گے تو 5-6 مہینے تو دے ہی دیں گے، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی اس کے پکڑ میں آ جائیں گے. لیکن وہ سب جھوٹ ثابت ہوا. اور پھر یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ مدنی صاحب کے ذریعے نوٹسز دلوائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں یعنی ریالٹی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس کو ایکسپوز کرنا چاہے تو وہ ایکسپوز کر سکتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. ان کو ہی پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یا جس ادارے میں جس آدمی نے وہ دیا تھا اپلیکیشن، وہ بھی پتہ لگا سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ بالکل. لیکن مدنی صاحب نے جب خود بول دیا کہ میں نے نکلوا دیے ہیں، تو اسی نے نکلوا دیا، اور شاید سیف الرحمان کے کہنے پہ ہی نکلوا دیے ہیں. جو راجہ صاحب بتا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو سیف الرحمان کو جب پتہ چلا کہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، جو لیڈرز خطرات ہیں، تو اس نے اپنے پاس جو کرپٹو وغیرہ ہے ان کو یعنی لوگوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہا، اور وہ خاموش ہو گیا. اور اس نے ایک دم اعلان کر دیا کہ میں یعنی کچھ نہیں کروں گا، اور میں ویب سائٹ وغیرہ کو نہیں چلانا چاہتا، اور میں اس کے لیے یعنی انتظار کروں گا، جب اکاؤنٹ کھل جائے تو پھر پیسے دوں گا. اور سیف الرحمان کے 2 بیانات تھے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں کوئی اگر آپ کو سہانے خواب دکھاتا ہے تو میں اس میں نہیں ہوں، میں کوئی کمپنی کو چلانا نہیں چاہتا، اور نہ میں آپ لوگوں کو جواب دہ ہوں. اگر کوئی تم کو سہانے خواب دکھاتا ہے تو آپ خود جواب دہ ہوں گے. تو آج ہم اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. جو سیف الرحمان کا وہ بیان تھا وہ بھی درست ثابت ہوا، جو اس نے پہلے سے بولا تھا کہ آپ خود جواب دہ ہیں. ابھی اس کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ راجہ ریاض اور سیف الرحمان ایک دوسرے سے مل کے کر رہے تھے، یا سیف الرحمان راجہ ریاض کو یعنی غلط جگہ پہ لگا کے اور خود ٹائم لینا چاہتا تھا. تو یہ رب بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن کچڑی پکڑائی ہے، اور کچڑی جو بھی ہے اس کی اندر پکڑائی ہے، اور اس میں جو یعنی ڈالا جا رہا ہے نا، وہ انویسٹر کا خون ڈالا رہا ہے کچڑی میں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ انویسٹر کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن میں نے ایک دن نہیں 1000 بار آپ لوگوں کو بولا ہے، ہر میسج میں بولا ہے کہ یہ جو ہے
دینا ہی نہیں چاہتا سیف الرحمان. اگر دینا چاہتا تو بہت سے طریقے ہیں دینے کے اور ہم نے ان کو بہت سے طریقے بتائے بھی ہیں, لیکن وہ دینا نہیں چاہتا, پیسہ ان کے پاس ہے. تو ابھی